فیض بھی السلام علیکم. فیض بھی سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے امی ابا بچپن میں انتقال کر گئے تھے، تو اب یہ ساس اور بہو جو ہے ان کے جھگڑے کے زمانے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اب اس کے لیے گائیڈنس جیسا جو ہماری مائیں تھی تو ان کو تو سانسیں نہیں تھی، تو اس کا حل پھر کیسے، گائیڈنس کہاں سے ملیں گی؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا. ایک میرا ٹاپک میں اس میں تیار کر رہا ہوں، لیکن 1 سال ہو گیا تیار نہیں ہو پایا. ٹاپک تھا ساس اور بہو. بھائی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو والدین کا انتقال آپ کی نبوت سے پہلے ہی ہو گیا تھا، تو جو ہماری مائیں تھیں امہات المومنین، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بیویاں تھیں، تو اب ساس اور بہو کا رشتہ وہاں تھا ہی نہیں، تو اب ہم ٹریننگ کہاں سے حاصل کرے گی؟ ساس اور بہو کیسی رہیں، کہاں سے لیں؟ تو دیکھیے یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ والدین نبوت سے پہلے انتقال کر چکے، تو ہماری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھی، بیویاں تھیں، جو ہماری مائیں امت کی، ان کی کوئی ساس وہاں نہیں تھی یا سسر نہیں تھے جو جن کے ساتھ کیسا معاملہ ہو. لیکن ہم صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی زندگیاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ کیسا رہتے تھے، اس سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائیں گی. جو بات ہم کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے سے ان جنرل ملتی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ عموماً نکاح کرتے وقت الگ ہو جایا کرتے تھے، اور الگ ہو کر جتنے حقوق ہے بیٹا آ کر بہو آ کر ادا کر دیتے تھے. وہ سسٹم اس زمانے سے لے کر آج تک بھی ہے. عربوں کا اس زمانے میں پیسہ نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تب بھی نکل جاتے تھے. آج پیسہ ہونے کے بعد بھی ان کا سسٹم وہی ہے. ایک باپ ہے، 4 بیٹے ہیں، تو وہ گھر بناتا 5 فلیٹ کا، 5 منزلہ، نیچے خود رہتا، اوپر ایک بیٹا، اس کے اوپر ایک بیٹا، اس کے اوپر ایک بیٹا، اس کے سب کے اپنے اپنے کھانے پینے ساروں کا نظم. بچے پوتے پوتیاں آتی ہے، دادا دادی سے روز ملتے، صبح شام بیٹے آتے جاتے ہیں. بہوؤں کا بہت زیادہ گہرا تعلق ان کا آپس میں نظر نہیں آتا، صرف اتنا سلام کلام آتے جاتے ملتے جلتے ہیں. ہمارے پاس جس طرح کا جو چلن بنا ہوا ہے، جو ماحول بنا ہوا ہے کہ بہو کا ایک اپنا مقام ہے، اس کا ایک لانے کا مقصد ہے، وہ ایک پرپس سرو کرنے آتی ہے. وہ اس لیے نہیں آتی کہ ہمارے بیٹوں کی نسلیں آگے بڑھے، وہ یہ پرپس سرو کرنے آتی کہ سب سے پہلے کام والی کا پورا حق پورا ادا ہو، جھاڑو دینے والی کا حق پورا ہو، برتن. اب آپ کوئی بولتا ارے پھر فیض بھائی یہ کام کون کریں گا؟ اس کے گھر میں وہ نہیں کریں گی کیا؟ اس کے جب گھر میں کریں گی تو کوئی دیکھ کر یہ بولنے والے ہوں گے برتن میں تھوڑا جھوٹا باقی، وہ اس کا گھر ہے، اس کے گھر کی جھاڑو وہی دیں گے، اسی گھر کا برتن وہی دھوئیں گی. لیکن وہاں کوئی نہیں بولے گا. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ برتن بہو نے دھو دی، لاؤ پورے برتن چیک کرو میرے کو اسکینر میں، پاس پاس ریجیکٹ ریجیکٹ پاس پاس ریجیکٹ. یہ کیا دھو رہے، یہ کیا کر رہی ہے فلاں ہے. نماز پہ جھگڑا نہیں، نماز پڑھتی نہیں پڑھتی. بچوں کی تربیت کیسا کر رہی، کوئی ایشو، کوئی جھگڑا نہیں. وہ اپنے شوہر کی کتنی اطاعت گزار ہے، اس پہ کوئی ایشو نہیں. اس کے پردے کے معاملے میں آپ حرف نہیں اٹھا سکتے. لیکن برتن اچھا دھونے نہیں دھوتی. کیا مل گئی کہ میرے کو اجاڑ صورت برتن اچھے نہیں دھوتی، کیا مل گئی ماں بہو کچھ نہیں ملی برتن اچھے نہیں دھوتی. مطلب بیٹا خوش ہے کوئی مسئلہ نہیں، بچے اچھے نکلے کوئی مسئلہ نہیں، گھر اچھا ہے کوئی مسئلہ نہیں، با حیا ہے کوئی مسئلہ نہیں، بے حیا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، برتن اچھے نہیں دھوتی. سب سے بڑا مسئلہ لا لی اس نے. اب برتن دھونے والی مل گئی، برتن دھونے سے گھر بھی دھو کے چلے گئی، وہ بھی مسئلہ ہے. ایسے بھی ملتے پھر لوگوں کو، وہ بھی مسئلہ ہے. تو ساس کا مسئلہ یہ ہو گیا ہمارے پاس. اس کو ریئل سینس میں لیا جانا تو میں کہتا ہوں انڈین کانٹیکسٹ میں الگ ہی رہو بھائی. اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں آپ کیسا فیصلہ بولتے الگ رہو. انڈین سیناریو میں سوشیو اکنامیکل کنڈیشن ہمارے ویسے نہیں الگ رہنے جیسے. میں کہتا ہوں صحابہ کے زمانے میں ان کے کون سے سوشیو اکنامیکل کنڈیشن تھے الگ رہنے جیسے. حالات یہ گھر کے اوپر دروازے نہیں تھے. کچھ صحابہ کے گھر پہ پردے تھے، باقی کے پاس دروازے بھی نہیں تھے تو پردہ بھی نہیں تھا. اسی لیے حدیث میں ہے کہ لیفٹ یا رائٹ کھڑے رہو جہاں دکھتا نہیں اندر، چونکہ گھر میں سیدھا دکھتا تھا. تو عورتیں دروازوں کے بازو ادھر ادھر رہتی تھی گھر میں دن بھر. پیسہ نہیں تھا ان کے پاس دروازہ لگانے کو بھی. کچھ لوگوں کے پاس پردے تھے صرف. معلوم آپ کو اتنی غربت تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جو دروازہ تھا اس میں اتنی بڑی چیر تھی کہ اندر سیدھا دکھتا تھا، پردہ نہیں تھا اندر سے. اتنا بڑا سوراخ تھا کہ کوئی دیکھے تو سیدھا دکھتا تھا اندر کا. اتنی غربت کا حال تھا. اوپر چھت نہیں ہوا کرتی تھی، وہ کھجور کے وہ ڈالا کرتے تھے بچے. کعبے کی تعمیر کی گئی تھی تو غربت کا یہ حال تھا کہ کچھ نہیں ملا تو ایک جہاز تھا رومی جو آگے ٹکرایا تھا ساحل سے، اس کے جو تختے نکلے تھے وہ ڈالے تھے شیڈ کے طور پر اوپر کعبے پر. یہ غربت کا حال تھا. سمجھ رہا بات کو؟ تو ان کے بھی کون سے سوشیو اکنامیکل کنڈیشن تھے مجھے وہ سمجھ میں نہیں آتا. ایکچولی ایشو یہ ہے کہ اگلی نسلوں کو آپ کو اگر تیار کرنا ہے جیسے ان کا حق ہے تو کہیں نہ کہیں ہم کو یہ چیز سمجھنا ہوگی. 2 عورتوں کا مزاج نہیں جمتا. کتنا ایشو آپ نے اور میس کریٹ کر دیا پورے ماحول میں. یہ صرف ساتھ رہنے کے چکر میں ہے تو بالکل بازو، لیکن دل ایک زمین اور آسمان کے اتنے فاصلے پہ ایک دوسرے سے کہ اگر آج ساس مر گئی تو بہو بولیں گی یہ سب سے خوشی کا دن تھا میرے لیے. اللہ مغفرت کرے بڈھی کی، لیکن خوشی کا دن تھا آج میرے لیے. مطلب برا نہیں کرنا اللہ کا ہے، لیکن آج دن اچھا تھا. اللہ اس کی مغفرت کرے، جلدی اٹھا لیا اس کو تو بہت اچھا ہوا. اللہ مغفرت کرے، ان پہ رحم کرے، جنت میں اعلیٰ مقامات دے، لیکن زندگی میں کو ساتھ مت دے اس کا. بہت ڈینجرس حالات ہم نے ایسے بنا دیے. معلوم ہر مطلب آپ
पर्पस समझिए मैरिज का, इंशाल्लाह तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें हल हो जाएंगी. पर्पस ऑफ मैरिज है मेरे बच्चे की निगाहें नीची हो जाए, शर्मगाह की हिफाजत हो, हमारी नस्लें आगे बढ़े. ये पर्पस तो है ही नहीं. पर्पस ये है कि काम वाली नहीं आ रही बराबर, शादी कर दो ना फिर. कपड़े बराबर धुल रहे नहीं, शादी कर दो ना फिर. दूसरा घर बनाना तो कौन देखेगा दूसरे घर, शादी कर दो ना फिर. माँ बीमार हो गई, शादी कर दो ना फिर. मतलब एक आपको नर्स चाहिए, अरे भाई नर्स हायर कीजिए पे करके. ये शादी नहीं कर सकते आप उसके लिए, इसलिए कि शादी का पर्पस खत्म हो जा रहा है. आइए वाक़या सुनाता हूँ. शादी हालांकि ऐसी नीयत से की जा सकती है, लेकिन उसके राइट्स देने के बाद एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने निकाह तय कर लिया. तो कहा किससे? तो कहा एक मुतल्लक़ा से, ऑलरेडी मैरिड, जिसकी तलाक हो गई. और तो आपसे कहा कि तू कुमारी से क्यों नहीं शादी किया? कुमारी से शादी करता तू उससे खेलता और वो तेरे से खेलती. मतलब जाहिर सी बात है वो यंग होती, जवान, तू भी जवान है, अब तक शादी नहीं हुई, कुंवारा है. अब तुम एक पहले से करते हो, जाहिर सी बात उसके साथ अलग होंगे, कुंवारी के अलग होंगे. तो कहा अल्लाह के रसूल मेरी बहनें हैं, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, अगर मैं कुंवारी लाऊंगा तो उसको तकलीफ़ होंगी. कुंवारी औरत बच्चियों को नहीं संभाल पाएंगी. लेकिन चूंकि ये मुतल्लक़ा है, इसको पूरे घर बार में रहने का सारा सिस्टम मालूम है, ये मेरी बहनों को थोड़ी देखभाल कर लेंगी. तो हदीस में बिल्कुल मिलता है कि किसी ऐसे नीयत से लाया जा सकता है. लेकिन क्या वो सहाबी ने उसकी शादी के हक़ नहीं दिए? क्या उसको लाने के बाद ये बोला तेरे से इसलिए लाया था कि शादी खिदमत कराऊंगा ज़िंदगी भर, तो अब यही करती रहे? उन्होंने शादी की थी एक नीयत से कि कुंवारी से करने से क्या होगा, उसके लिए बोझ हो जाएंगे मेरी 3 महीने या उनकी 2-3 महीने थी. लेकिन अगर मुतल्लक़ा से करूँगा जो ऑलरेडी एक मर्द को जानती है, उसको वो इश्यूज़ नहीं आएंगे जो शुरुआती दौर में एक नई औरत को आते, नई लड़की को. तो वो सोच हो सकती है, लेकिन उन्होंने राइट्स नहीं दिया. ऐसा नहीं बोल सकते आप कि ला के बोले आप मैंने इनके लाया चल खिदमत कर, मैंने शादी किया मेरी माँ की वजह से चल खिदमत कर, ये नहीं था. तो यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है. आप ये बिल्कुल कर सकते हैं कि आपकी वालदा बीमार है तो आप शादी कर लेता है घर में, कोई इसमें कोई हर्ज नहीं. लेकिन आपने काम वाली नहीं लाई, बीवी लाई जो साथ में काम भी करती है. आपके घर में कपड़े धोने के लिए मसला हो रहा था, आपने सोचा शादी करने से मसला हल होगा, चूँकि मेरी बीवी कपड़े धो लेंगी, औरतें उमा नहीं काम करती है. आपने कपड़े धोने वाली नहीं लाई, बीवी लाई जो साथ में कपड़े भी आपके धोती है. उसका एहसान है ना, शुक्रिया अदा कीजिए, काम कर रही है. अच्छा आप घर में सफाई भी वो करेंगे, लेकिन हमारे पास क्या है, लड़के का पर्पस है अपनी शहवत पे काबू लाना, नस्लों को आगे बढ़ाना, ठीक है, कंट्रोल करना. घर वालों की ख्वाहिश है खासतौर से औरत की जो सास है काम वाली लाना. अब दोनों का देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है. ये समझिए अफेयर नहीं कर रहा है, बुरे काम नहीं कर रहा, तो चाहता शादी हो जाए. अब ये बोल रहे कि अच्छी काम वाली आ जाए. दोनों की नीयतें खतरनाक. झगड़ा पहले दिन से शुरू. भाव उठी 8 दिन हो गए, काम ही नहीं करे माँ उन्होंने. 8 दिन में नमाज छोड़ी कि 8 दिन में नहीं, माशाल्लाह नमाज 8 दिन में ऐसा कोई काम की जो बेहाई का या गैर शरई था, नहीं, उस पर कोई डिस्कशन नहीं है. 8 दिन हो गए काम नहीं करे. शुरुआत झगड़ा काम से, खत्मा हो रहा काम से. बहुत अच्छी बहू है, क्यों अच्छी है? पूछे किसी सास से क्यों अच्छी है, क्या काम करती, फर 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 फर. अरे नमाजें वो सब करती ना, रोजे अब वो सब रखती हो, तो उसके शौहर करते हो सब. ये तारीफ क्यों नहीं है कि क्या बहू है माशाल्लाह, पर्दा तो ऐसा पर्दा कि आज इतने साल हो गए बेपर्दा नहीं निकली. मेरी बहू ऐसी है कि नमाज नहीं छोड़ती है, मेरी बहू ये कि रोजे में है. लेकिन जब भी औरतें मिलेंगी, कैसी है तुम्हारी बहू, मतलब कैसा काम कर रही तुम्हारी बहू? कुछ नहीं करती, घोड़ी बैठी रहती वहाँ, फला नहीं करती. अरे अच्छा तुम्हारी बहू कैसी है? अरे मेरी तो ऐसी है, सर चढ़ गई, ये होगी फला. तो डिस्कशंस काम, शादी का मकसद काम, शादी की बात काम 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 और काम. एक्चुअली लड़के को मिली बीवी जिससे अपनी जिस्मानी तस्कीन कर रहा है, औलाद का सोच रहा है, और यहाँ सास का सिर्फ काम और काम और काम और काम और काम. सबसे मैटर जितने भी झगड़े हिंदुस्तान में सिर्फ काम के इशू पर है. अरब में आपको नहीं मिलेंगे. उलमा से पूछा कि औरत कितना काम करे, क्या उसके लिए वाजिब है? वो कहते हैं उतना काम करे जितने उसके माहौल में मारूफ है, उर्फियत है, जो चलन है. मतलब जिस सोसाइटी में रहती है उसमें जो चलन है, समझ रहा. अब समझ लीजिए आप ऐसे सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, आप करोड़पति आदमी हैं, तो आप अपनी बहू से काम कैसा तवक्को करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा. आपकी सोसाइटी में जो मारूफ है, क्या कह रहे उलमा, जो उर्फियत है उतना काम करेंगी वो, जो उर्फियत है, जो स्टेटस में आप रहते हैं. तो अब एक करोड़पति की बीवी, उर्फियत क्या होंगी उसकी, कितना काम करते उस समाज में औरतें? कुछ नहीं करते, सोफिस्टिकेटेड लाइफ जीते. तो फिर बहू भी वैसी जिएंगी ना. नहीं, काम करना फला है. यकीनन मैं बार बार अपने लेक्चर्स में बात कहता हूँ, लोगों का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीक़ा क्या है मालूम आपको? मैं कहता हूँ लोगों के ग़ुलाम बन जाओ, लोग तुम्हारे ग़ुलाम बन जाएंगे. मैं बार बार कोट करता हूँ.
بار بار کوٹ کرتا ہوں کہ عورتیں غلام بن جائے اپنے گھر میں، وہ دیکھیے مالک بن جاتی خود بخود اس گھر کی. یہ بات تو اپنی جگہ ہے، کام کرنے والے لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ صرف کام اور صرف کام اور صرف کام اور صرف کام، تعریف بھی کام پہ، برائی بھی کام پہ، جھگڑا بھی کام پہ، طلاق بھی کام پہ، نکاح بھی کام پہ. آپ نے ایکچولی نکاح کو میس کر دیا، اس کا مقصد بھول گئے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پھر بہو آئی تو کام کرنے والی آئی. یہ سوچ چھوڑ دیجئے. بہو آ گئی، آپ کے بیٹا برائی کی طرف نہیں جا رہا، الحمدللہ. بہو آ گئی، آپ کی نسل آگے چلیں گی، الحمدللہ. بہو آ گئی، گھر میں پوتے اور پوتیاں آئیں گی، الحمدللہ. بہو آ گئی تو نمازی، پہلے 2 تھے، مطلب باپ تھا، بیٹا تھا، اب 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، ماشاءاللہ. اللہ کی عبادت کرنے والے ہمارے گھر میں بڑے، اس کے بچے نمازی بنیں گے، وہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. کام میں کبھی کبھار سستی کرتی، لیکن اس کے لیے تھوڑی لائی گئی وہ بولنا. یہ ہوگا پھر ایک دل بڑا کر کے، اور اس سے پھر چھوٹے چھوٹے چیزوں پر ایشوز کریٹ نہیں ہوگا، ورنہ میس کریٹ ہوتا ہے. اور آدمی کا حال یہ ہو جاتا ہے، وہ بحران ہو جاتا ہے. کسی نے ایک بڑی اچھی تصویر بنائی تھی، 2 بسیں چل رہی ہیں، ایک طرف آدمی کا ایک پیر ادھر باندھا ہو، دوسری طرف ادھر باندھا ہو، ایک پہ لکھا مدر، ایک پہ لکھا وائف، اور دونوں بسیں الگ الگ ڈائریکشن میں جاری. یہی حال ہے مرد کا، جو شادی ہو گئی نہیں، یہ حال ہے. 2 بسیں ہیں، دونوں میں پیر بندھا ہو اس کو، ایک پہ ماں اور ایک پہ، دونوں الگ جاتی. اب کرے تو کیا کرے؟ عقل مندی کا تقاضا ہے، کوئی تو سمجھے بات کو. آنے والی یہ سمجھے کہ اس کو لایا گیا، ٹھیک ہے، اور وہ حق ادا کرے آ کر اس گھر کا. جس نے لایا وہ یہ سمجھے کہ ہم نے کسی کو اپنے پاس لایا، ہم حق ادا کرے اس کا. یہ نہیں کہ ہم نے لائے، کام کی وجہ سے لائے، تم کام کرنا تھا، فلاں تھا، ہم تو یہ سوچ کے لائے. یہ سوچ ہی کیوں آپ رکھ رہے ہیں؟ تو بہت سارے گھروں میں جھگڑے کام کی وجہ سے ہوتے ہیں. صحابہ تابعین طبع تابعین کی زندگی جو میں نے دیکھی ہے، جو ان کی سیرتیں پڑھی ہے، ہم نے کبھی ان کے ساسوں کا تذکرہ پڑھا ہی نہیں. پڑھی آپ سیرت صحابہ کی اٹھا کر. شادی ہوئی، والدین کی خدمت جاری اور ساری رہی، لیکن آپ یہ نہیں پائیں گے کہ خود بیٹے نے نہیں کر کے بولا آپ میری شادی ہوگی تم ہی کرنا ان کی پوری خدمت. تو وہ سماج، وہ سوسائٹی آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگی. اس لیے کہ یہ ایشو سے سب سے بڑا نقصان اس عورت کا ہوتا ہے، اس کا حق مارا جاتا ہے. اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے معلوم؟ آنے والی نسل تباہ ہو جاتی، مفلوج پیدا ہوتی، پیرالائز پیدا ہوتی. میں دوں ایگزامپل کیسے، سنیے. ایک عورت دوسری عورت کو کنٹینیوس ڈانٹتی ہے. ایک عورت جو ڈانٹتی ہے وہ ساس، جو ڈانٹ کھاتی ہے وہ بہو. اور بیچ میں کھڑ رہے کہ ایک ننھا منا بچہ دیکھتا ہے کیا سلوک ہو رہا ہے. اگر تھوڑا سمجھدار رہا ماں کی طرف داری کریں گا اور دادی کو برا مانیں گا، اور سمجھدار نہیں رہا تو کیا کریں گا، دادی کی طرف ہو کے ماں کو تکلیف دیں گا پوری زندگی. ایک نسل آپ بگاڑ رہے ہیں. اگر ماں کا فرمانبردار رہا تو مفلوج پیدا ہوتا ہے، پیرالائز ذہن کا ہوتا ہے، اس لیے کہ غلام ذہن کا پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ اپنی ماں کو صرف غلامی کرتے ہوئے دیکھتا ہے صبح سے شام تک، تو وہ بھی غلام بن جاتا ہے. وہ کوئی لیڈر نہیں بن سکتا. وہ بچے جن کی ماؤں کو غلامی میں دیکھتے ہیں نا، تو بچے لیڈرشپ اختیار نہیں کر سکتے، وہ بھی اچھے ورکر بنتے ہیں. صرف سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو یہ سمجھیے. اچھا، ایک نسل جو چلے گئی ساس کی، وہ تربیت کا زمانہ الگ تھا، اور ایک نسل جو آئی ہے بہو کی، تربیت کا زمانہ الگ. اب یہ بولتے کہ تربیت ویسی کرنا جیسے میں نے کی تھی، کیسے پھول نکالی دیکھو تمہارا شوہر کیا بنائی اس کو، میں نے، میری محنت تھی. وہ تربیت کا مرحلہ الگ تھا. اب مرحلہ نہیں میں نے ایسا کیا، ایسی سونا. دونوں کی مینٹالٹی، جھگڑے شروع یہاں بھی ہوتے بہت سی بار. وہ بولتی تربیت میں ایسی کروں گی، یہ بولتے ایسا کروں گی. وہ کمپلین کرے اس کی، یہ کمپلین کرے اس کی. تباہ ہونے والی اگلی نسل. اتنی بات یاد رکھیے آپ کے جھگڑے میں، سمجھیے اس بات کو. ہم خود اپنے بیٹے کو برباد کر رہے ہیں. جو عورتیں بہت پیار کرتی ہیں نا اپنے بیٹوں سے، اس لیے بہو سے لڑتی ہے. اپنے بیٹے کی نسلوں کو آپ برباد کرتی ہے. جب بہو سے آپ لڑتی ہے تو میس کریٹ ہو جاتا ہے، تجارتیں برباد ہو جاتی ہے، کام دھندے برباد، جابس چلی جاتی ہے، خودکشی کر لے رہے لوگ، میس کریٹ کر دے رہے آپ. تو وہاں ہم نے نہیں پایا. اتنا ہی سمپل دیکھا. شادی ہوئی، الگ رکھ دیا. اور کہیں کہیں نکاح ہوتے تھے وہ لوگوں کی. شادی ہوئی یہ گھر تھا، شادی ہوئی یہ گھر تھا، شادی ہوئی اپنے ماں باپ سے پوتا پاتی روز جاتے اپنے دادا دادی کے پاس، ساری چیزیں ہو رہی. یہ ہم نے جنرل سینس میں پایا. حالانکہ سوشو اکنامیکلی وہ بھی بڑے غریب تھے، بہت غریب. لیکن ہمارے پاس کیا، بیٹا والا ہو گیا، مطلب اطاعت چھوڑ دیا، فرمانبرداری چھوڑ دیا، دودھ معاف نہیں کروں گی، یہ نہیں کروں گی، وہ نہیں کروں گی، کوسوں گی، بددعا دوں گی، یہ کروں گی، آخرت میں جھڑتی دیں گا تو. اور وہ جو چمرختے کو لے گئی وہ تو یہیں مریں گی، سڑیں گی، یہ ہوں گا وہ ہوں گا فلاں چیز. عقل بھی نہیں، سمجھ بھی نہیں کیا کرنا. تو میں نے دیکھا یہ 2 تلواریں ایک میان میں نہیں رہ سکتی. یہ پریکٹیکلی لوگوں کے ہزاروں واقعات ہیں، صرف لڑ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھیا الگ رہو، شرعی اعتبار سے رہو، اور خوش رہو. سمجھ رہا؟ خوش رہو، آرام سے رہو. یہی ہم دیکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر آتے، اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں، ٹھیک، بیٹے کا گھر ہے لیکن حق نہیں جما رہے. میں آیا ہوں، اب میں رکوں گا، فلاں. آئے ملے، اسماعیل نہیں، میں چلا جاتا ہوں. ہو سکتا ہے اسماعیل علیہ السلام لانگ ٹرم کے لیے شکار پہ جاتے ہوں گے، چونکہ ان کو کام تھا، ملے اور چلے گئے. لیکن ایک چیز تھی، بہو صحیح نہیں تھے تو اس کی کمپلین کر کے گئے. آنے ایک بات بولنا، چوکھٹ بدل دے. سمجھ، یہ نہیں بولے تم میری بہو ہے، اب میں آیا، اب میں سسر ہوں، میری خدمت کرو، میں اتنے دن رہوں گا.
ابراہیم علیہ السلام ایک سسر ہونے کے ناطے اپنے لمیٹیشنز جانتے ہیں اور بہو کی اور بیٹے کی انڈیپینڈنس اور ان کی اپنی آزادی کو سمجھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھنا ہوں گی. ادھر کا بھی انٹرفیرنس نہیں تھا, ادھر کا بھی نہیں تھا. مطلب وہ ایک الگ سوسائٹی تھی, آپ سمجھیے اس کو. ہر عورت, ہر آدمی فری ہو کر انڈیپینڈنٹلی اپنے بچوں کو جیسی ان کی سوچ تھی اور سمجھ تھی ویسے تربیت دے رہے تھے اور ایک ماحول بنا رہے تھے. جنرلی ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے, بچے تربیت یافتہ نہیں ہوتے جہاں جوائنٹ فیملیز ہوتی ہے اور اسپیشلی جہاں سانسیں بہت ڈومینیٹنگ ہوتی ہیں, چونکہ بچے جو ہے یا تو ماں جیسے ہو جاتے ہیں, غلام جیسے بن جاتے ہیں, یا پھر سیکنڈ کیس ہوتا ہے وہ کچھ نہیں بن پاتے ہیں. کچھ نہیں بن پاتے. کیوں نہیں بن پاتے؟ چونکہ صرف اپنی ماں کو جھگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور عورت جو ماں ہے بچوں کی تربیت سے زیادہ وہ سانس کیا بولیں گی وہ سوچ کے کام ہوتا. اب کیا بولتے گی, اب کیا بولتے گی, اب کیا بولتے گی, تانے جس کو بولتے ہیں. بہت سی بار عورتیں بولتی تو اس میں کیا ہے, خالی بہو کی بولتی ہے گندا ہے. تو اب آئیے تھوڑا سیناریو چینج کرتے ہیں. آپ کی بیٹی کی ساس نے یہی بولی اس کو, تو بیٹی آ گئی, میں نہیں جاتی ہوں ہمارے سسرال. کیوں؟ وہ روز بڈی بولتی میرے کو وہاں ہی برتن خراب ہے. ارے بھائی تمہارے گھر میں بھی یہی چھوڑا, آپ کی ماں بھی کوئی ایکسیپشنل نہیں. آپ کی بھابھیوں سے پوچھو کیا ہو رہا اس کے ساتھ. تو اپنی بیٹی کو کتنی بری ساس ہے جی میری بیٹی کی, پورے برتن ایک ایک گھور گھور کے دیکھتی, چیک کرتی, بولتی خراب ہے. میں تو بہت صاف دل کی ہے, میں تو اس لیے کہ کھانے میں خراب چیز نہیں جانا بول کے میں دیکھتی اپنی بہو کو جو بولتی ہے نا. تو وہ بھی بیچاری ہائیجین والی ہے, اس کو بھی یہی فکر ہے کہ اپنے بیٹے اور بہو کو خراب چیز نہیں جانا, تو اس کا کیوں برا لگتا. ڈیفینیشن اتنے اچھے ہیں نا, نہیں ادھر کرے تو ایسا ہو سکتا, لیکن ادھر جو اس نے کری نا ظلم ہے, وہ کپڑوں کو دھلا ظلم کر رہی. لیکن میں کیوں دھلاتی, باہر کی عورت آئیں گی گندی ہوں گی, ایسی ہوں گی ویسی ہوں گی, اپنے بچے اپنے پوتا پاتی اچھے اپنے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے پہننا. تو وہ ساس بھی تو یہ سوچ رہی نا کہ آپ کی بیٹی سے صاف ستھرے کپڑے دھلائے تاکہ اس کے پوتا پاتی بچے. وہ ظلم ہے اور یہ ترقی ہے. مطلب ڈبل سٹینڈرڈ بھی سمجھ میں نہیں آتے مجھے. اگر ایک ہی سٹینڈرڈ رہنا تو بھی سمجھ میں آتا. تو بیٹی کا سٹینڈرڈ الگ, روز دعا اللہ میری بیٹی کی ساس سے الگ کر دے, میری بیٹی کو داماد کو توفیق دے کہ وہ آ کر بس جائے, الگ گھر بسا لے, بہت ظلم ہے. اور یہ بہو پر میرے کو زندگی بھر اس کے اوپر سوار رکھ, اس کے اوپر ہی میرے کو رکھ تاکہ میرا بیٹا اچھا رہے. ارے وہ یہاں سوار ہونا اور وہاں علیحدے کی دعائیں ہو رہی, مطلب ڈبل کیریکٹر کیسے ہو جاتا. اچھا پھر میں یہ کہتا ہوں عورتوں سے جو میری بات آج سن دے, جو ابھی ساس نہیں بنے, کل جب آپ ساس بنیں گے نا تو یہ ہسٹری کو ریپیٹ مت کرنا. پھر جو آج آپ بولتے ہیں نا بہت ظلم میں تھے ہم, کل جب ساس بنیں گے نا تو آئیڈیل ساس بنو اور بچوں کو بولو بیٹے شادی ہوئی نا الگ گھر دیکھو اور وہیں رہو, آیا کرو, ملا کرو, ہم بھی آئیں گے اور تم سے ملیں گے, لیکن وہ میس نہیں, اس لیے کہ ہم ایک دور سے گزر چکے, تم کو اس دور میں نہیں لے جانا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج جو عورتیں روتی ہیں نا کل سب سے بڑی ظالم ساس بنتی ہے. اور ترا کیا رہتا, ہماری ساس تو ایسا کرتی تھی, میں تو بہت اچھی ہوں. ارے واہ, مطلب ایک آدمی 100 گناہ کر رہا تھا ظلم کرے کسی پر, تو آپ کیا بول رہے ہیں میں تو 20 ہی ظلم کر رہی نا, گناہ کر رہی, کتنی اچھی ساس ہے. میں تو بولنا 80% تم تھوڑے لو کیٹیگری کی, مطلب انٹینسٹی کم ہے تمہاری, تو بہت اچھے ہے تم. یہ حال ہے. ہماری ساس تو کیا کرتے تھے, روٹیاں ڈالنے کے بعد ہی بولتے تھے غلط ہے, پھر ہم ڈالتے تھے, دیکھو میں کتنی اچھی ساس ہے, تم کو ایسا نہیں کرتی. تو گویا اپنے ظلم کی انٹینسٹی بتا کر دوسروں پہ ظلم کرنے کو واجب اور حلال قرار دیتے ہیں ہم لوگ. میرے کو بہت مارا اس نے, تو میں تیرے کو 2 پنچ مار رہا, کیوں اس نے میرے کو 10 مارا, ختم. یہ رول نہیں ہے, لیکن میرے ساتھ جو ہوا اگلی نسلوں کے ساتھ نہیں ہوگا. تو کچھ نہ کچھ ایک سسٹم بنائیے انشاءاللہ, تو یہ مسئلہ حل ہوگا, ورنہ یہ میس حل نہیں ہونے والا. اور یہ رول میرا یاد رکھ لیجیے, سب پہ لاگو ہے, ہر آدمی اسی گواہی دیں گے سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر. جب عورت بہو بنتی ہے تو اس کو کبھی اچھی ساس نہیں ملتی, اور جب ساس بنتی ہے تو اس کو کبھی اچھی بہو نہیں ملتی. یہ میرا گولڈن رول لکھ کے رکھ لیجیے, گولڈن رول. میں جب بہو تھی اتنی ظالم ساس, ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا. اب میں ساس بن گئی, اتنی بری بہو. ارے رے, سمجھ رہے ہو. ایشو یہ ہے کہ جب میں بہو تھی تو ساس اچھی نہیں تھی, جب میں ساس بنی تو بہو اچھی نہیں ہے. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ 2 عورتوں کا ذہن ملتا نہیں میری ماں. مسئلہ یہ ہے ذہن کا. اس کو اس کے دیکھیے, اگر آپ اپنے گھر کی ملکہ ہے تو وہ بھی آپ کے شہزادی کی بیوی ہونے کے ناطے ایک شہزادی ہے. تو ملکہ اگر اپنا حق جتائیں گی تو شہزادیوں کو بھی اپنے رائٹس دیجیے. آپ کیا بول رہے ہیں, میں گھر کی ملکہ ہوں, ایمپریس ہے آپ, تو ایمپرر کی بیوی ایمپریس ہوتی ہے, تو وہ بھی کنگ کی بیوی ہے نا, کوئین ہے, تو تھوڑا اس کو بھی رسپیکٹ دینا پڑے گا آپ کو. تو ہو رہا یہ ہے کہ ایمپریس اپنی عزت لے رہی, کوئین بادشاہ کی جو بیوی رانی اس کو عزت نہیں دے رہی, اور پرنسس جو پیدا ہو رہی پوتیاں ان کو لاڑ, پوتوں کو لاڑ کی, تو میرے یہ فلاں ہے. تو کتنی تعجب کی بات ہے, اس کے بچوں سے شدید محبت, اس عورت سے شدید نفرت. پوتے ہو گئے تو میرے اتنے بچے پھول جیسے بچے, یہ بچے کومل بچے, ایسے بچے ویسے بچے, کس سے پیدا ہوئے؟ وہ ذلیل عورت سے پیدا ہو گئے میری بہو جو ہے. لیکن بچے تو بچے, میرے پوتے میرے پہ گئے پورے.
لیکن بہو پینے کا اچھا اللہ نے بچا لیا. تو گویا بچے اس کے پھول سب کچھ ہے اور وہ سمجھ رہے نا ظالم اور فلاں. ہم کو کہیں نہ کہیں اس کو روکنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ نے کبھی موقع دیا توفیق دی تو میں ضرور اس پر ایک بیلنسڈ ویو ضرور رکھوں گا ایک بار ساس اور بہو کا رشتہ. چونکہ مجھے بیلنس ویو تیار کرنے میں بہت مشکلات پیدا ہو رہی تھی تو میں نے وہ چھوڑ دیا تاکہ دونوں پر ظلم نہ ہو. لیکن ان جنرل انڈین کانٹیکس میں میری بات ہوتی ہے. میں ملکوں کے اعتبار سے نہیں بات کرتا ہوں. US UK میں ساس بہو کا رشتہ بہت مختلف ہے. وہاں داماد اور ساس کے جھگڑے ہوتے ہیں, وہاں بہو کے نہیں ہوتے ہیں. مانو داماد سے چلتی رہتی, ساس کچھ تو بولتی اور داماد جھگڑے کرتا ان سے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہاں رہنے کا سسٹم فوراً الگ ہو جاتا ہے, جنرل سینس میں الگ ہوتے ہیں. انڈین پاکستانی تو رہتے لیکن تو ملکوں کے حساب سے میری بات چینج ہو سکتی ہے. لیکن انڈین کانٹیکس میں جو میں نے دیکھا وہ یہی ہے, اکثر جھگڑے صرف کام کی وجہ سے. بھائی الگ رہو, خوش رہو, اچھے سے رہو, بچوں کی اچھی تربیت کرو, آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں کرو, ان کے لیے کوشش کرو, یہ ایک اچھی زندگی ہے. صرف اپنی بات ختم کریں گے.